الرجی جو ہے یہ بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں سنتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تقریباً ہر بندہ جو ہوتا ہے الرجی سے اس دو چار ہوتا ہے. کسی کو ایک چیز سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو دوسری چیز سے الرجی ہوتی ہے. تو الرجی میں جب اینٹی الرجک جب ہم دیتے ہیں، اینٹی ہسٹامینز ہم دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ الرجیز ایسی ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں. جیسے کہ اسکن پر ایکزیما اگر ہے، الرجک ڈرماٹائٹس ہے، کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ پیشنٹ کے ساتھ لگی رہتی ہیں، اس کو بار بار ہوتی ہیں. یا پھر جو بندہ استما کا شکار ہوتا ہے اس کی الرجی دائمی ہوتی ہے اور اس کو کوئی بھی الرجن جب آ جاتا ہے تو اس کو استما کا اٹیک ہو جاتا ہے. اور خاص کر جو ایک چیز ہوتی ہے الرجک رائنائٹس، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی مجھے الرجی ہے اور میری ناک جو ہے مسلسل بہہ رہی ہوتی ہے، ناک سے پانی آ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں. الرجک رائنائٹس اس کو کہا جاتا ہے. اب ان کنڈیشنز میں اگر اینٹی الرجک دوائی کام نہ کرے، اس کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟ جب اب ہم ایک سٹیپ ایڈوانس جاتے ہیں تو سکن کنڈیشنز کے علاوہ سکن کنڈیشنز پہ تو پھر آپ کو مختلف قسم کی چیزیں اپلائی کرنی پڑتی ہیں، مختلف دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. جو چیسٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے یا الرجک رائنائٹس کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں آپ ماسٹ سیل اسٹیبلائزر یا اس طرح کی اور دوائیاں کہ جن میں مونٹیلیوکاسٹ اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اکثر اوقات جو ہیں تو ان کے ساتھ پھر اگر ان چیزوں کے ساتھ بھی کنٹرول نہ ہو تو ہم ایز این اپوٹنٹ اینٹی انفلیمیٹری گلوکوکارٹیکائڈز یا اسٹیرائڈز کی ڈوز دے دیتے ہیں، جو کہ تھوڑے عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھار اگر کنڈیشن زیادہ ہو تو لمبے عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انہیلرز کا استعمال استما میں کیا جاتا ہے اس میں بھی اسٹیرائڈ کی کمبینیشن ہو سکتی ہے، یا جو نیزل اسپرے ہم استعمال کرتے ہیں الرجک رائنائٹس میں اس میں بھی اسٹیرائڈز کی یوز ہو سکتی ہے. اور خصوصاً سکن کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی اگر جو ٹاپیکل کریمز استعمال کی جاتی ہیں اس میں بھی جو ہے تو اسٹیرائڈ کی کمبینیشن یا اسٹیرائڈ الون وہ ہو سکتا ہے. تو آج بات کرتے ہیں جناب مومیٹاسون کی، جو کہ ایک گلوکوکارٹیکائڈ اور ایک اسٹیرائڈ ہے جو کہ اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی الرجک دوائی کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کی کریمز، اس کے آئنٹمنٹس، سولوشنز، لوشنز یہ اویلیبل ہیں جو کہ سکن کنڈیشنز کے لیے، کہ جس طرح ایکزیما، الرجک ڈرماٹائٹس، کرونک ڈرماٹائٹس، سورائسس یا اس طرح کی مختلف اور ایسی بیماریاں ہیں کہ جن میں آپ کو ٹاپیکل اسٹیرائڈز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے. پھر اس میں انہیلڈ اسٹیرائڈز بھی ہوتی ہیں، جو انہیلرز ہوتی ہیں ان کا بھی استعمال تو جو مومیٹاسون ہے اس کا استعمال انہیلرز کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر خصوصاً جو زیادہ تر اس کا استعمال ہے وہ جناب نیزل سپریز ہے، کہ جب ناک کی الرجی ہو، بار بار چھینکیں آنا، الرجک رائنائٹس، ناک سے بار بار پانی آنا، ناک کی بار بار کنجیشن ہونا، ناک کا بار بار بند ہو جانا، ان کنڈیشنز میں ہمیں لو ڈوز اسٹیرائڈز کی ضرورت اگر پڑتی ہے، انہیلڈ اسٹیرائڈز کی یا نیزل سپریز وغیرہ کی، تو اس کے لیے نیزل سپرے بھی اویلیبل ہوتی ہیں. اس کا موڈ آف ایکشن جو ہے، جس طرح یہ ایک اسٹیرائڈ ہے، ماسٹ سیل اسٹیبلائزر ہے، الرجی کو کم کرتا ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، انفلیمیشن کو کم کرتا ہے. اور یہی ماسٹ سیل کی ایکٹیویٹی جب نارمل ہو جائے، الرجی کم ہو جائے، انفلیمیشن کم ہو جائے، تو ناک کی بندش کا مسئلہ، ناک کی خارش کا مسئلہ، بار بار چھینکوں کا مسئلہ یہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہی اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ اس کو اسکن پہ اپلائی کیا جائے تو اسکن میں جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو الرجک کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو ڈرائنس وغیرہ ہوتی ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں اور آپ کا ایکزیما، آپ کا جو ڈرماٹائٹس ہے، کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہے یا سورائسس ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اسکن کی بیماریاں ہیں کہ جن میں آپ کو اسکن کی انفلیمیشن کم کرنی ہے، اس کے ساتھ انفلیمیشن کم ہو جاتا ہے. اسٹیرائڈ کے ایکشنز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی یوزز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب جناب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی، کہ اگر آپ اسٹیرائڈز کا استعمال لمبے عرصے تک سکن پر کرتے ہیں تو سکن اس کے ساتھ تھن ہو جاتی ہے، سکن اس کے ساتھ ایریٹیٹ ہو سکتی ہے، ریڈنس اس میں آ سکتی ہے، یا تھن سکن جو ہے خصوصاً معمر افراد جو ہیں یا بچے جو ہیں ان میں اس میں چھوٹی چھوٹی شریانیں آ جاتی ہیں جو کہ بعد میں لیک کر سکتی ہیں. تو چھوٹے بچے یا جو بزرگ افراد ہوتے ہیں ان میں پیٹیکیا یعنی وہ جو نیل پڑ جاتا ہے، یہ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹ ہیں. سکن ایٹروفی اگر لمبے عرصے تک اس کا استعمال کرایا جائے تو وہاں کی سکن تھن ہو جاتی ہے، سراؤنڈنگ اسکن جو ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ سکن جو ہے کبھی کبھار ہائپو پیگمنٹڈ، یعنی اس کا کلر بھی باقی سکن سے ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، اس کی تھکنس جو ہے باقی سکن سے ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، جو کہ ایک پیچ کے طور پر آپ کی باڈی پر نظر آ سکتی ہے، جسے ایٹروفک سکن کہا جاتا ہے. پھر جناب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ انہیلڈ اسٹیرائڈز کا زیادہ استعمال کریں تو اس کے ساتھ مختلف قسم کے جو فنگل انفیکشنز ہیں، منہ کے، ناک کے اور جو آپ کی چیسٹ ہے وہاں کے فنگل انفیکشنز ہو سکتے ہیں. امیونو کمپرومائزڈ ہو سکتا ہے بندہ، اور فنگل انفیکشنز اور اس طرح کے جو
انفیکشن ہوتے ہیں ان میں پرون ہو جاتا ہے. جو لوگ انہیلڈ اسٹیرائڈز لیتے ہیں ان کے منہ کے چھالے بار بار آ سکتے ہیں. پھر جو لوگ ناک کے ذریعے ان کا استعمال کرتے ہیں، خصوصاً جو ینگ بچے ہوتے ہیں جن کی عمر 16 سال سے کم ہوتی ہے، ان میں ناک کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، ان کی ناک بیٹھ سکتی ہے اور ان کی ناک کا جو نیزل سیپٹم ہے جو کہ دونوں نتنوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سیپٹم بنایا، اس میں سوراخ ہو سکتا ہے اور وہ نیزل سیپٹم جو ہے ایٹروفیڈ ہو کے تو آپ کی ناک نیچے گر سکتی ہے. آپ کی ناک کی جو نارمل ایک اونچائی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. خواتین حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.